لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بہت محترم مخدوم حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم اور اس ادارے کے محتمم مولانا جمال عارف صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت محترم مکرم علماء کرام اور بہت سارے باہر سے آئے ہوئے مہمان علماء اور عزیز بچوں، میں بہت دیر سے بچوں کا بہت مفید، بہت مؤثر، بہت علمی بیان سن رہا تھا، اور آج کے پروگرام کا اصل مقصد وہی ہے۔ اگر وہ پروگرام کامیاب ہوا، اور یقیناً کامیاب ہوا، تو آج کا یہ اجلاس اور پروگرام کامیاب ہے۔ مجھے محتمم صاحب کے 3 جملوں نے بطور خاص متاثر کیا۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ اصل رپورٹ عملی ہوتی ہے، زبانی تحریری رپورٹ کے مقابلے میں عملی رپورٹ سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی آپ نے عملی رپورٹ دیکھ لی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے ادارے کا قیام بہت سارے اداروں کی فہرست میں ایک اضافے کے بطور نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے ادارے سے ایسے طلبہ نکلیں جو فریضہ دعوت کو صحیح انداز میں انجام دے سکیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ داعی کو چاہیے کہ علاقائی زبان میں بطور خاص اپنے آپ کو تیار کرے، علاقائی زبان میں یا مدعو کی زبان میں محنت کرنے سے دعوت کو نسبتاً زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ بچوں کے پروگرامات بہت اچھے رہے، آپ نے خود دیکھے۔ ختم مشکات یا ختم بخاری کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں میرے لیے کلام کرنا مشکل ہے، میں تو اسی کا طالب علم ہوں اور یہی کتابیں اور حدیثیں پڑھاتا رہتا ہوں۔ مشکل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر میں حدیث پر اور حدیث کے متعلقات پر بات کروں تو اس میں جو عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اگر عمومی انداز کی گفتگو کروں تو ختم مشکات کے عنوان سے یہ پروگرام ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال میں درمیانی انداز کی بات کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے سنا ہوگا کہ
یہ مشکات دو بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ جو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، 435 ہجری میں پیدا ہوئے، جو محی السنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے مصابیح السنہ لکھی تھی۔ مصباح کے معنی چراغ کہتے ہیں، اسی کی جمع مصابیح ہے۔ مصابیح السنہ ان کی کتاب ہے، لیکن ان کی کتاب میں صحابی کا نام نہیں تھا، روایت کس کتاب کی ہے اس کا حوالہ موجود نہیں تھا، اور صرف فصل اول تھی اور فصل دوم تھی۔ بعد میں صاحب مشکات آئے، جو کسی بھی سن میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن انتقال 740 یا 747 میں ہوا، اور غالباً 737 میں انہوں نے مشکات کی تکمیل کی ہے۔ سال کے آخر میں پروگرامات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک پروگرام میں ابھی گزشتہ ہفتہ جانا ہوا، ایک صاحب مشکات ختم کرا رہے تھے، تو ختم کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصابیح السنہ کے مصنف نے مصابیح السنہ لکھی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اس کی تکمیل مشکات کر دو۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ ان کے نہ بیٹے ہو سکتے ہیں نہ شاگرد ہو سکتے ہیں، دونوں میں تقریباً 200 سال کا فرق ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مشکات جب مکمل ہوئی تو مشکات کی سب سے پہلی شرح صاحب مشکات کے استاد محترم علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، الکاشف عن حقائق السنن کے نام سے، جو 743 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ مختصر مدت میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے شاگرد کے لیے بھی، اور بہت زیادہ بلندی اور تواضع کی بات ہے استاد محترم کے لیے بھی، ورنہ عام طور سے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماتن استاد ہوتا ہے اور شارح شاگرد ہوتا ہے، لیکن متن و شرح کی تاریخ میں یہ پہلا نمونہ ہے کہ استاد محترم شارح ہیں اور شاگرد ماتن ہیں۔ مشکات میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 29 کتاب ہے، کتاب مانے بڑی سرخی، اور 327 ابواب ہیں، باب ہیں۔ فصلیں تو 1038 ہیں، فصلوں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے بات یہ بتانی ہے کہ یہ جو کتاب ہیں، یعنی موٹی موٹی جو سرخی ہے، جس کی تعداد میں نے کہا کہ 29 ہے اور ابواب 327 ہیں، یہ در حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے موٹے موٹے مسئلے، دین کے اہم اہم عنوانات وہ 29 ہیں، اور دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل وہ یا 327 ہیں۔ ایک سچے پکے مومن کو 29 بڑے بڑے مسائل پر عمل کرنا ہے، اور 300 یعنی 27 چھوٹے چھوٹے مسائل پر عمل کرنا ہے۔ لوگوں نے ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی
کہ مشکات کی روایتوں کی تعداد یاد کرنے کے لیے ایک شعر یاد کر لیجئے. وہ شعر ہے: احادیث مشکات کا ہے شمار، احادیث مشکات کا ہے شمار، جو 55 ہو زائد تو ہوں 6000. احادیث مشکات کا ہے شمار، جو 55 ہو زائد تو ہوں 6000. لیکن عزیز طلبہ نے جب حدیث پڑھی ہوگی، مشکات پڑھی ہوگی، تو جلد اول میں دیکھا ہوگا کہ نمبرنگ ہے 3078 کی، اور جلد ثانی میں نمبرنگ ہے 6294 کی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں جلدوں میں ملا کر پوری مشکات میں 6294 حدیثیں ہیں. اختلافات ہوتے رہتے ہیں. جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، جس پر بخاری شریف ختم ہوتی ہے، وہ 7563 نمبر کی حدیث ہے. لیکن پہلے زمانے میں تعداد کچھ اور بتائی جاتی تھی. عزیز دوستو، صاحب مشکات نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے 3 کام کیا. پہلا کام، راوی صحابی کا نام درج کرنا. دوسرا کام، حدیث 13 کتابوں میں سے کس کتاب کی ہے اس کا حوالہ دینا. تیسرا کام، فصل ثالث کا اضافہ کرنا. یہ 3 محنت تھی. عزیز بچوں، صحابہ کے تعلق سے 2-3 گزارشات کرنی ہے. پہلی گزارش یہ ہے، میرے ان جملوں پر آپ غور کیجئے. آدمی جب کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور مقصد عزیز ہوتا ہے اور مقصد کی راہ میں دشواریاں پیش آتی ہیں، تو 2 طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو مقصد کی خاطر مقصد کی راہ کی دشواریوں کو جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. لیکن یہ برداشت کر لینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مصیبتیں ان کے لیے، مقصد کی راہ کی مصیبتیں اس کے لیے مصیبتیں نہ رہی ہوں، عیش و راحت ہو گئی. عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو مقصد کی راہ کی مصیبتوں کو آدمی جھیل لیتا ہے. لیکن یہ جھیل لینا ہوتا ہے. جھیل لینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مصیبتیں نہ رہیں. لیکن کبھی کبھی آدمی کو مقصد اتنا عزیز ہوتا ہے کہ مقصد کی راہ میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ مصیبتیں اس کے لیے مصیبت نہیں رہتی. مصیبت سمجھ کے نہیں جھیلتا بلکہ ان کو راحت سمجھ کر کے جھیلتا ہے. مقصد کی راہ میں اگر اس کو کانٹوں پر لیٹنا پڑے تو کانٹوں پر لیٹ کر کے اس کو اتنا مزہ آتا ہے جتنا کہ کسی کو پھولوں کی سیک پر بھی لیٹ کر کے مزہ نہیں آتا. میرے عزیز بچوں، حضرات صحابہ کے بارے میں اور ان کی شخصیت و سیرت کے بارے میں جو میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مقصد کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں وہ مصیبتیں اسی طرح عزیز تھیں. مصیبت کو مصیبت سمجھ کے نہیں جھیلا.
آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب غزوہ احد میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، جب صحابہ مدینہ پہنچے، کسی عورت نے پوچھا کہ حضرت کا حال کیا ہے؟ کہا کہ حضرت کا حال چھوڑو، تمہارے ابا شہید ہو گئے۔ کہا کہ ابا شہید ہو گئے، انا للہ، بڑی مصیبت ہے، لیکن حضرت کا حال بتاؤ۔ کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا کہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن حضرت کا حال بتاؤ۔ کہا کہ حضرت کا حال تو بات کی بات ہے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ کہا کہ بھائی شہید ہو گئے، انا للہ، بڑی مصیبت ہے، لیکن حضرت کا حال بتاؤ۔ جب اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، تو عورتوں نے کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ عزیز بچوں، عربی زبان و ادب کی شاعرہ کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت خنسا بنت تماظر۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے بھائی صخر کے غم میں جو مرثیہ لکھا ہے، مرثیہ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جبکہ اس کے بھائی صخر بیمار ہو کر، طویل بیماری کے بعد رفتہ رفتہ بیمار ہو کر کے انتقال ہوا تھا۔ اچانک جو موت ہوتی ہے اس میں صدمہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اپنے بھائی کی فطری موت پر اس نے جو مرثیہ کہا، مرثیہ کی تاریخ میں عربی زبان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہی خنسا بنت تماظر جب مسلمان ہو گئیں، صحابیہ بن گئیں، جنگ قاسیہ میں اپنے 4 بچوں کو بھیجا۔ بھیجنے سے پہلے کہا کہ عزیز بچوں، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، یعنی تم بالکل صحیح جائز اولاد ہو۔ آج میں اس جنگ میں تمہیں بھیجتی ہوں، اگر اس جنگ میں تم نے پیٹھ دکھلائی تو قیامت تک تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ جنگ قاسیہ میں حضرت خنسا بنت تماظر کے 4 بچے باری باری شہید ہو گئے۔ جب 4 کی شہادت کی اطلاع ملی تو حضرت خنسا بنت تماظر کہنے لگی، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی۔ یہ خاص بات۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے کہ ایک بیماری ہے حسد کی بیماری، جو بڑی خراب اخلاقی بیماری ہے۔ حسد کے جواز کا تو کوئی سوال ہی نہیں، لیکن حسد سے ملتی جلتی ایک چیز اور بھی ہے جس کو عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو زبان میں رش کرنا کہتے ہیں۔ رش کرنا، غبطہ کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مطلوب بھی ہے۔ ابھی پروگرام میں بعض بچوں نے ایک حدیث پڑھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد بمانا لا غبطہ، حسد بمانا غبطہ جائز نہیں۔ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر جو اللہ کا انعام ہے چھن جائے، ہمیں ملے یا نہ ملے۔ غبطہ کا مطلب سامنے والے کا انعام باقی رہے بلکہ بڑھ جائے، ہمیں بھی وہ انعام مل جائے۔ تو حقیقی معنی کے اعتبار سے تو حسد جائز نہیں ہے، بالکل جائز ہی نہیں، لیکن غبطہ بعض صورتوں میں جائز ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت پڑھی بچوں نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتوں میں غبطہ جائز ہے۔
ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، قرآن سمجھتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اس کی یہ خوبی دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ حق جل مجدہ ہمیں بھی قرآن کا علم دے دیں، ہم بھی اسی طرح قرآن کو سمجھیں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر یہ تمنا ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کی دولت دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ اس کی دولت رہے بلکہ بڑھ جائے، اور حق جل مجدہ ہمیں بھی دولت دیں اور ہم بھی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر یہ غبطہ ہے تو جائز ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ اچھی چیزوں میں اور کچھ چیزوں میں غبطہ جائز ہے، خراب چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ کوئی بہت شاندار گالی دے لیتا ہے یا اور بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن اس میں کمال اس کو حاصل ہے، اس کے اس کمال کو دیکھ کر غبطہ کرنا کہ ہم بھی اسی طرح گالی کا ہنر سیکھ لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سامنے والے کا کمال واقعی کمال ہو تو غبطہ جائز ہے۔ میرے عزیز بچوں، اس غبطے سے بھی اونچی ایک چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ سامنے والے کی تعریف یا کمال دیکھ کر خوش ہونا جیسے کہ اپنی تعریف ہوئی ہے یا اپنا کمال ہے۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، ورنہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آدمی اپنے دکھ سے جتنا دکھی نہیں ہوتا، سامنے والے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ امتحان کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو اپنے بچے کا نتیجہ بعد میں دیکھتا ہے، پڑوسی کے بچے کا نتیجہ پہلے دیکھتا ہے کہ کہیں نیٹ کے امتحان میں 720 میں 720 نمبر نہ آ گیا۔